مرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی ہم نے دنیا میں بہت آرام کی زندگی کاٹی، اے میری بیوی اپنا خزانہ دے دو، اپنی زیورات دے دو، اپنی دولت دے دو، اپنا پایا دے دو، اپنے سونے کی چوڑیاں دے دو۔ بیوی کہتی کیوں؟ شوہر کہتا ہے اے میری بیوی اس کو مالے، اے میری بیوی اس کو یتیموں کے مال میں ہم رکھ دیتے ہیں، اس کو بانٹ دیتے ہیں، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، شاید اللہ کو زیادہ پسند نہ جائے اور اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ دنیا میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو آخرت میں بہترین زندگی عطا کر دے۔ تصور کیجئے عمر بن عبد العزیز جیسے امیر المومنین کی تصور کیجئے۔ آج ایسے والے لوگ زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، ایک میڈیٹ کرتا کاغذ پیسہ دے دے گا، دولت مند آدمی خود سے ایسے ہیں کہ پیسہ اس کی جیب سے اللہ کا راہ میں نکلتا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنے کا حکم دیا۔ مدرسے میں پڑھنے والے زیادہ تر غریب بچے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے کہاں مدرسوں میں پڑھتے ہیں؟ امیروں کے بچے اور بچیاں مدرسوں میں پڑھیں گے نہیں۔ آج ہر مدرسے اور مساجد زندہ ہے، غریبوں کے حرام سے یہ مسجد یہ مساجد یہ بنا زندہ ہے۔ امیروں کے بچے کو کالجوں میں، اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم سے رکھ رہے ہیں۔ غریبوں کے بچے اور بچیاں مدرسوں سے آپ نے فرمایا اے لوگوں انا وقافر الیتیم کہاتین بالجنہ، اے لوگوں تم یتیموں کی کفالت کرو کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اے لوگوں میری انگلیوں کے اوپر تم دیکھ رہے ہو کہ میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اگر یتیموں غریبوں کی کفالت کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ میرے بھائیوں یہ خبر سنتے ہی بہت سے امیروں نے اپنے پیسے کو یتیموں کے لیے دے دیا، یتیموں کی کفالت کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، کبھی کبھی مدرسوں میں جایا کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے لیے مدرسوں میں پیسہ دیا کرو۔ اے لوگوں ان یتیم بچوں کی وجہ سے یہ مدارس زندہ ہے، کہیں بچے آگے بڑھ کر کے آگے بنتے، مفتی بنتے، حافظ بنتے، یہ مسجدوں کو زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یتیموں کے کفالت کرنے والے کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اذا ام سیدہ انا تنتظر صبا، جب شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ عمر حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ آج ہمارے یہاں جوانی کے بعد بڑھاتے ارے عمر اس وقت کر لیں گے، عمل کر لیں گے، بڑھاتے میں کر لیں گے، اور بڑھانے کی دہلیز پر پہنچتے ہی ختم۔ نماز پڑھنے کے قابل نہیں، پیروں میں درد، گھٹنے میں درد، کمر میں درد، گھر میں بیٹھا ہے اپنے بستر میں لیٹا ہے، مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجد کی میناروں سے اذان کی آواز تو آ رہی ہے، سن تو رہا ہے لیکن اس کا پیر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بڑھاپے میں آج اس کا پیر کام نہیں کر رہا ہے، آج کھڑا ہونے کی اس کو توفیق نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، وہ صحیح سے رکوع نہیں کر پا رہا ہے، وہ صحیح سے سجدہ نہیں کر پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اے جوانوں بڑھاپے کے انتظار مت کرو کہ بڑھاپے میں عمل کروں گا۔ جوانوں نے عمل کر کے دکھایا، ذرا دیکھو
عمیر بن حمام الانصاری کو دیکھو، حضرت عمیر الحمام بن حمام الانصاری کو دیکھو، ایک صحابی عمیر کر کے وہ جنگ احد کے موقع پہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ یہ 18-20 سال کا یہ نوجوان لڑکا ہے، 20 سال کا یہ لڑکا کھجور کھا رہا ہے، کھجور کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمیر کھجور کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور کبھی سے سوال پوچھ رہے ہیں، اے نبی یہ بتائیے اگر میدان جنگ میں لڑکا گیا، اگر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا تو اے اللہ کا نبی میرا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ہاں اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ہاں کیا اللہ کے نبی اس جنت میں جہاں کبھی کوئی یہ بوڑھا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی وہاں پہ کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کیا اس جنت میں داخل ہوگا جہاں اللہ کے نبی کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی، ہاں اے وہاں پہ کبھی کوئی ٹینشن نہ ہوگی۔ اے اللہ کے نبی کیا وہاں ہے جو آپ جنت کے اندر چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد کیا کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کبھی کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ آپ سے پھر پوچھا گیا، اے نبی یہ بتائیے جنت میں جانے کے بعد آدمی اسی جنت کی تو بات کر رہے ہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی نعمت ختم نہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا کوئی نعمت ختم نہ ہوگی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی طرف دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا۔ اے نگر کے نوجوانوں ذرا منظر کے اوپر غور کرو، نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا اور نبی کو وہ نبی مانتے تھے، نبی کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ نبی جو بولتے ہیں اللہ کا وہی بولا کرتے ہیں۔ اگر میں میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ کھجور کا گچھا کھجور تو کھا رہا تھا لیکن کھجور کو اس نے زمین پہ دے مارا، کہیں جنت میں جانے میں دیر نہ ہو جائے، کہیں جنت پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، کھجور کو زمین میں دے مارا اور میدان جنگ میں کود گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی فتح کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، شہید ہو گیا۔ وہاں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، جب شہید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر نظر آپ نے کی اور فرمایا اے اللہ میں اس بات گواہی دیتا ہوں، اس بات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے اور جنت کے لیے سے لڑائی کی ہے، اے اللہ تسلیم فرما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، پہلے کے نوجوان آخرت کی جنت کی فکر اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ کھانا کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور میدان جنگ میں کود جایا کرتے تھے۔ جلسوں کے حال کو ذرا دیکھیے، یہ جلسوں میں چوراہوں کو چھوڑ کر کے، دکانوں کو چھوڑ کر کے، چائے کی دکانوں کو چھوڑ کر کے یہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ 2-4 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جنت میں جانا کے لیے کیسے، جنت میں جا کیسے سکتے ہو جب جنت میں جانے کے لیے تم چند گھنٹے بھی نہیں دے سکتے ہو؟ جلسہ آتا ہے، گھوم گھام لیا، کھا لیا، پی لیا، ناشتہ پانی کر لیا، گیا ختم، جلسہ پہنچ۔ تصور کیجیے آج ہم اللہ کے لیے بھٹا نہیں، مسجد میں جب خطبہ ہوتا ہے جمعہ کے وقت، جمعہ کے دن تو پبلک کب پہنچتی، کچھ نوجوان جانتے ہیں خطبہ ختم ہونے والا ہے، وہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تصور کیجیے جس اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اس اللہ کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ مسجد تک نہیں جا پا رہے، بتائیے جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہی ہے کہ وہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا۔ تصور کیجیے آپ میرے بھائیو، ذرا غور کیجیے کہ ہمارا ایمان کتنا کچا ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے، فکر کیسے کریں؟ ہم اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کی آیات کے بارے میں سوچیں، جنت اور جہنم کی آیات کو پڑھیں، علماء کی تقریریں سنیں۔ شارٹ ویڈیو دیکھنے والوں، شارٹ ویڈیو کو چھوڑو،
اور 6 گھنٹہ کرکٹ دیکھنے والوں کرکٹ کے اوپر اپنا ٹائم برباد مت کرو. ایک کھیل دیکھتے رہتا ڈریم 11 پہ یہ وکٹ گر گیا تو میری ٹیم آگے بڑھ گئی. یہ چل گیا تو میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے. 6 گھنٹہ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں, یہ حال ہے اس قوم کا جس قوم کو رہنما ہونا چاہیے, جس قوم کو دیکھ کر کے دوسری قومیں سوچنی چاہیے. ذرا فلسطین کے ان نوجوانوں کو دیکھیے, آج ایک نوجوان لڑ رہا ہے, دوسرا نوجوانوں سے پانی پلا رہا ہے. وہاں کی نوجوان لڑکیوں کو ذرا دیکھو, آج نوجوان لڑکیاں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, اس کا شوہر بن رہا ہے تو بیوی پانی لے کر کے جا رہی ہے تو بچہ سر سے نیچے گر جاتا ہے اور میڈیا والا اس کی تصویریں کھینچنا چاہتا ہے. کیا عورت کہتی ہے, یہ نوجوان لڑکی کہتی ہے, ایک میڈیا والے اپنے آپ کو لوگوں نے یہ تصویر پر کھینچو, میرے سر کے اوپر تو پٹا نہیں ہے, میں کل قیامت کے منظر کو کیا چہرہ دکھاؤں گی. آج کی لڑکیاں بغیر دوپٹہ کے راستوں میں چلتی ہے اور سوشل میڈیا بھی اپنی تصویریں وائرل کر رہی ہے, ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہے. ذرا تصور کرو, فلسطین کے ان بہنوں کو بھی ذرا دیکھو, ان نوجوان لڑکوں کو بھی ذرا دیکھو, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو جو چھوٹی سی بہن کو جو مرنے کے قریب ہے, آخری سانس لے رہی ہے اور ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے, اے میری بہن پڑھ لا الہ الا اللہ, اے میری بہن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تم مرتے مرتے وہ چھوٹی سی 7 سال کی بچی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہے. تصور کرو فلسطین کی ماں نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رہی ہے. وہ نوجوانوں, آج ہم اپنے گھرانوں کو دیکھیں, باپ بھی بے نمازی تو بیٹا بھی بے نمازی, شوہر بھی نمازی تو بیوی بھی بے نمازی. آج ہمارا حال کیا ذرا دیکھ سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں. اس فلسطین کا جو یہ حال ہے جہاں پہ بیت المقدس ہے, جہاں پہ